اگر تو نے لڑکے کے بجائے لڑکی کو پیدا کر دیا تو عورتیں تو مسجد کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس وقت چنی نہیں جاتی تھیں، تو یہ تو نے کیا منت مان لی؟ لیکن اب الفاظ تو مکمل ہو چکے تھے۔ قرآن فرماتا ہے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمران کی زوجہ نے حضرت مریم کو جنم دیا۔ اب حضرت مریم کی ولادت ہو گئی، اب آپ بھی پریشان ہوئی اور کہنے لگیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے تو منت مانی تھی کہ میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ پھر آپ نے منت کو پورا کرنے کے لیے اپنی اس بچی کو اپنے خالو حضرت زکریا کے حوالے کر دیا، جو کہ بیت المقدس کے عظیم خدمت گاروں کے اندر آپ کا نام شامل ہوتا تھا۔ وہاں پر خادموں کی ایک ٹیم بنی ہوئی تھی، ان کے ہیڈ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ وقتاً وقت گزرتا رہا، جتنا عام بچے ہفتے کے اندر اپنی زندگی کا سفر طے کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کہ حضرت مریم اتنا سفر ایک دن میں مکمل کر لیا کرتی تھی۔ دیگر بچے مہینے کا سفر جتنا گزارتے، جتنے بڑے ہوتے، حضرت مریم ایک ہفتے میں اتنا زندگی کا سفر کر کے اتنی طویل یعنی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اب محراب کے اندر ایسا سسٹم کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ حضرت زکریا کا حجرہ تھا اور اس کے اندر جو کمرہ تھا وہ حضرت مریم کے لیے مختص کر دیا گیا کہ اگر کسی کو حضرت مریم کے کمرے کے اندر حجرے میں جانا ہو تو وہ حضرت زکریا کے حجرے کے پاس سے گزرتا ہوا جائے گا۔ یقیناً آپ کے ذہنوں میں نقشہ آ چکا ہوگا۔ اب جب یہ نقشہ آ گیا، اب حضرت زکریا کی اجازت کے بغیر حضرت مریم کے پاس کوئی جا سکتا نہیں تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ آپ جب اندر داخل ہوئے تو عجیب پھل موجود ہیں، بے موسم پھل موجود ہیں، جس کا پھل کا موسم بھی نہیں، اور کوئی آ کر دے کر کیسے چلا گیا، سب سے بڑا سوال تھا۔ تو آپ نے یہ سوال کیا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتا ہے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے آتا ہے۔ چونکہ حضرت زکریا کے یہاں اولاد نہ تھی تو آپ نے یہ دل میں خیال کیا کہ جب رب بے موسم پھل دینے پر قادر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی اور آپ کی زوجہ کی عمر 99 سال، یا پھر بعض میں آتا ہے 101 سال، یعنی سینچری کے قریب آپ کی زوجہ کی عمر تھی۔ تو آپ نے ادھر ہی کھڑے ہو کر دعا کی اور یہ عرض کی کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ نیک اولاد عطا فرما۔ تو قرآن فرماتا ہے آپ کی دعا کو قبول کیا گیا اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک فرزند عطا کیا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نعمت روح اللہ عطا فرمائی۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا انسانی شکل میں تجھے لڑکا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی ویسا فرماتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ یہودی عیسائی آ کر کہنے لگے کہ آپ حق پر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کا اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے؟ ان کو بند کر دیں۔ تو عیسائیوں کے سوال پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہی کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں۔ تو پھر عیسائی کہنے لگے کہ بتائیے تو کیا کوئی بن باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ بتاؤ عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو بغیر باپ کے بھی ہے اور بغیر ماں کے بھی اللہ نے انہیں دنیا کے اندر جلوہ فرمایا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو اب بتاؤ
وہ یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ نہیں، ہم آپ سے مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کہتے ہیں قرآن یا کسی معزز کتاب کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے کامیابی دے دے، اور جو جھوٹا ہے اسے جو ہے نقصان کے ساتھ نامراد کر دے اور اس پر اپنی لعنت بھیج دے۔ اور سامنے والا بھی یہی دعا کرتا ہے۔ عیسائیوں نے مباہلے کے لیے حامی بھر لی اور اپنے بڑوں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم تو محمد سے مباہلے کی بات کر کے آ گئے ہیں۔ تو ان عیسائیوں کے پادریوں میں سے سب سے بڑا جو پادری تھا بڑا سمجھدار تھا، عبدہ مسیح اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا مت کرنا، اگر تم نے محمد اور ان کے خاندان والوں سے مباہلہ کر لیا، یعنی انہوں نے تمہارے خلاف بد دعا کر دی، تو قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلنے والا کوئی عیسائی موجود نہ ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے کہ صلح کر لیا جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کہ اب پیارے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے لڑکوں کو لے آؤ، ہم اپنے لڑکوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، میں خود آؤں گا، تم بھی خود آ جاؤ۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب وقت مقرر ہو چکا، وقت مقررہ پر دیکھا گیا کہ امام حسن، امام حسین، خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی اور خود میرے محبوب علیہ السلام وقت سے پہلے وہاں پر موجود تھے، مگر عیسائی وہاں پر آئے تو عبد مسیح کہنے لگا یہ تم بڑے بڑے لوگوں کے چہرے دیکھ رہے ہو کہ جن میں علی جیسا شیر خدا ہے، فاطمہ جیسی سیدوں کی خاندان کی سردارہ عورت ہے، اور محمد تو پھر سارے انبیاء کے سردار ہے ہی، یہ جو چھوٹے چھوٹے بظاہر بچے ہیں جو ان کے ہاتھوں میں ہیں، اگر یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر دے تو اللہ ان کی بھی دعا قبول فرما لے گا۔ تو لہذا ان کے چہرے پر جو چمکتے ہوئے نور کی بارش کے ذرات کو پہچان لو، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ پھر یہ مباہلے سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر یہ جزیہ دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے کی ابتدائی آیتوں میں ہر انسان کو پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچ بات کہنا صرف خاص لوگوں پر اور مختص لوگوں پر فکس کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو بھی غلط کوئی کام چیز یا نظر آ رہی ہے تو اللہ نے آپ کو 3 اختیار دیے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اتنی طاقت نہیں تو زبان سے منع کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ اور ہم ابتدائی دل میں برا کرنے سے خیال کرتے ہیں کہ یار بس اپن تو دل سے برا مان لیتے نا، وہ مانے نہ مانے، اپن کو بولنے کا فائدہ کیا ہے، میں کیا بولوں اس کو، میری بات کو رکھے گا نہیں۔ وہ آپ کی بات رکھے، آپ کی بات سنے یا نہ سنے، آپ پر یہ لازم نہیں، آپ پر شریعت کے حکم کے مطابق حق بات اور سچ بات پہنچا دینا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو اچھے کام کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو برائی سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنی منزل کو پہنچنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح کا مفہوم اگلی آیتوں کے اندر واپس فرمایا گیا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ پھر اسی طرح کا مفہوم اگلی آیتوں میں فرمایا گیا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان والے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے برتری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا عنصر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان آیتوں کی تفسیر میں ایک واقعہ ملتا ہے، وہ واقعہ بڑا ہی طویل ہے، مختصر یہ ہے کہ ایک بستی کے اندر بسنے والے لوگ بڑے مجرم تھے، گناہ گار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بلا کر کہا، فرمایا اے جبریل اس بستی کو پلٹ ڈالو،
حضرت جبریل نے عرض کی مولا اس میں تیرا فلانا بندہ نیک بھی موجود ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا پہلے اسے مار کر میرے سامنے پیش کر دو، نیک آدمی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہوگا، دن کے روزے بھی رکھتا ہوگا، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، نہ جانے کون کون سی عبادت جو اس شریعت میں تھی سب کرتا ہوگا۔ حضرت جبریل جس کو نیک کہیں اس کی نیکی کے اندر کہاں شک ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر فرمایا کہ اب اسے مار کر پہلے میرے پاس لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وجہ بیان کر دی اور فرمایا اس لیے خود تو نیکی کرتا ہے لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو برائی کرتا ہوا دیکھ کر منع نہیں کرتا ہے، انہیں روکتا نہیں ہے، اس لیے تم اس برائی کی وجہ سے اس کو پہلے مار کر میرے پاس لے آؤ۔ آج ہم برا کام کرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، میرا کیا لینا دینا، میں کیا کروں بھائی، میرے اختیار میں تھوڑی ہے، آپ کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے اختیار میں تو ایک ساتھ دونوں پاؤں اٹھانا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش ایک پاؤں کی تو کرتے ہیں نا۔ آپ کو کہے کوئی بندہ بھائی آپ دونوں پاؤں اوپر کر لیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ کے اختیار میں بس میں نہیں ہے، لیکن آپ اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے ایک پاؤں ہوا میں اور ایک پاؤں زمین پر کھڑے ہو کر دکھا ضرور سکتے ہیں، مکمل اپنا اختیار دکھا نہیں سکتے، مگر جتنا بس میں آپ کو اللہ نے رکھا ہے اتنا ضرور آپ کر سکتے ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ کا کام ہے کسی انسان کو برا کام کرتا ہوا دیکھیں احسن انداز میں منع کر دیں، یہ مت دیکھیں کہ یار فلانا راضی ہوگا ناراض ہو جائے گا، وہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نساء کا آغاز ہے، اور آج جب مارچ کا مہینہ آتا ہے اور 8 مارچ کو بڑی ہی بے حیائی کے ساتھ انٹرنیشنل طور پر وومن ڈے یعنی عورتوں کا دن منایا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ عورتیں تھیں جنہیں اسلام سے پہلے بھائی بہن کو بیچ آتا تھا، ماں کے سامنے بچی کی عزت کو پامال کیا جاتا تھا، اور اولاد اپنی ماں کو بازاروں میں بیچ کر سودا کر کے آ جاتے تھے، باپ اپنے ہاتھوں سے بچیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اس اسلام نے بیٹی کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیوی کی شکل میں عورت کو مقام دیا، اور اس قدر فرما دیا ساری کائنات اللہ نے اس لیے بنائی کہ عبادت کر کے جنت حاصل کی جائے، اس جنت کو اللہ نے عورت کے قدموں تلے دبا دیا ہے، اتنا بڑا مقام اللہ نے عورت کو دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 114 صورتیں ہیں، آپ قرآن کی کوئی بھی صورت اٹھا کر بتائیے کہ جس کا عنوان الرجل ہو، نہیں ہو سکتا۔ الرجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو، لیکن نساء عورت کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً کوئی 163 آیات سے زیادہ عورتوں کے معاملات کو بیان کر دیا ہے۔ اگر اس کی ایک ایک آیت کو کھول کر بیان کیا جائے نا تو یہ 30 دن تو بہت کم ہیں، میرے خیال سے روزانہ کے درس پر مشتمل اگلے سال تک 365 دن تک عشاء کی نماز کے بعد درس ہوتا رہے تو سورہ نساء کی آیتوں کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اس قدر اللہ نے عورت کو مقام عطا کیا ہے۔ ایک بات ان باتوں میں سے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یتیم بچیوں کے بارے میں فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کو ان کا مال دے دو، رد و بدل نہ کرو۔ یہاں تو یتیم کے مال پر کس قدر بے دردی کے ساتھ ہڑپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور خاص طور پر اگر یتیم میں عورت ہے، بچی ہے، تو اس کے معاملے میں تو شریعت نے اور سختی کے ساتھ حکم دیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے عورت کی، لڑکی کی پیدائش پر خوش ہونے والے کو جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے 3 لڑکیاں دی، اس نے اس کی تربیت کی، انہیں ان کا حق دے کر ان کا گھر کا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ 2 بچیاں ہوں اور وہ انہیں ان کے گھر کا کر دے، تربیت اچھی کر کے، وہ والدین کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اسی مجمع سے کھڑے ہو کر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک ہو تو، سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک لڑکی ہو اور اس نے اس کی اچھی تربیت کی
تو پھر کیا حکم ہوگا؟ میرے محبوب نے تاریخی جملہ فرما دیا، کہا میرے رب کی رحمت کو محدود مت کرو، ایک ہو اور پھر تربیت اچھی ہو، اسے اس کے گھر کا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جنت واجب کر دے گا۔ اگر آپ کو اللہ نے لڑکے دیے ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور اگر آپ کو اللہ نے لڑکوں کے ساتھ لڑکی دی ہے تو آپ ڈبل خوش نصیب ہیں، کیونکہ بچے نا بڑے ہو کر لڑکے باپ و ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھا گیا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بچی اپنی سسرال میں بھی ہوتی ہے نا، حلق سے لقمہ اترتا نہیں ہے، ماں باپ کی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کے بچوں والے بھی ہوں گے، آپ اس بات کو غور کیجئے گا کہ آپ کے لڑکے بھی آپ کی تعظیم عزت کریں گے، لیکن جو فکر ماں باپ کی بچیوں کو ہوتی ہے نا، وہ فکر کسی اور کو نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خاتون جنت کی کنیزہ عطا فرمائے اور غوث اعظم کا غلام عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے، اور اس کے اندر بھی زیادہ تر عورتوں کا ذکر کیا۔ فرمایا 2 عورتیں ہوں گی تو اتنا ملے گا، 1 لڑکی ہوگی تو اتنا ملے گا، ماں کی شکل میں عورت ہے تو یہ حصہ ملے گا۔ اور یہ تو پورا رکوع اگر سمجھنے کے لیے 8 سال کا درس نظامی کا کورس بھی بڑا مختصر ہو جاتا ہے۔ وراثت کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں جتنا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھے یہاں آنکھ بند ہو اور ہم اپنے حساب سے شریعت کا قانون سمجھ کر اپنے حساب سے وراثت تقسیم کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے اسی آیتوں کے تحت فرما دیا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے تم پر۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر آگے اسی عنوان کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ اگر عورتیں بچیاں شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دو، اور پھر اگر ان کے گھروں میں جھگڑے ہو جائیں، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید نے صلح کروانے کا بہت بہترین ذریعہ بتایا۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں اندیشہ ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کے گھر کی جانب سے ایک فیصلہ کرنے والا مقرر کر لو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک انصاف کرنے والا فیصلہ کرنے والا عورت کی جانب سے مقرر کر دیا جائے۔ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ کریں صلح کرنے کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور باخبر ہے۔ بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرما دے، اور جن کی بچیاں ہیں وہ جو گھروں کی ہو گئی انہیں گھروں کا اطمینان نصیب فرمائیں۔ یہ بات مسئلہ یاد رکھیں، اگر خدا نہ کرے نماز کے اندر کوئی غلطی ایسی ہو جائے اس پر سجدہ سہو لازم ہو، جس طرح کہ کل کی رکعتوں میں ہو چکا تھا، تیسری رکعت کے لیے اتفاق سے کھڑے ہو گئے، تو ایسی صورت میں آپ مردوں کو تو اس بات کا علم ہے، خواتین کے لیے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں ایک سلام پھیر لینے کے بعد سجدہ سہو ہوتا ہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا